یہ میرے خیال میں 5th نمبر پہ تھا اور اس سال یہ 8th پوزیشن پہ آیا. لیکن جو پریشان کن بات ہے وہ یہ کنٹینیوسلی پچھلے 7-10 سالوں میں پاکستان ٹاپ 10 میں ہے کہ جہاں پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تباہی ہو رہی ہے اور جو کلائمیٹ چینج کا شکار ہے. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے کئی سالوں سے کنٹینیوسلی ٹاپ 10 پوزیشن پہ آ رہا ہے. اور گلگت بلتستان میرے خیال میں پچھلے کچھ عرصے میں گلوف کی جو جھیلیں تھیں وہ 30 تھیں, تو ابھی کوئی فگر آئی ہوئی کہ 150 کے قریب آئیڈینٹیفائی. جو پہاڑ کے اوپر گلیشیئر اب میلٹ ہو رہا ہے اور پانی پہاڑوں کے اندر جھیل کی طرح جمع ہو جاتا ہے اور وہ پھر ایک ساتھ پھٹ کے جب باہر نکلتا ہے تو پورا ملبہ اور پہاڑ کو لے کے آبادی کی طرف آ جاتا ہے. تو گلگت بلتستان میں کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جو کلائمیٹ چینج کا بڑا سخت ایک شکار ہو رہا ہے, اور آگے شاید اس تبدیلی کا ہم بہت سخت اس کا ہم محسوس کریں گے جب ہم نے نیچرل فارسٹ ختم کر رہے ہیں, گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر اس وقت اس کا شکار اکثر ہوتے, اب دن بدن اس میں زیادہ زیادتی ہوتی جا رہی ہے. تو ایسے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن کلیئر ہے کہ ہمارے پاس کلائمیٹ چینج کو, گلوبل وارمنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہی مؤثر ہتھیار ہے, اور وہ ہے فارسٹیشن, پلانٹیشن. تو گلگت بلتستان کو اس ویژن کی اور اس موومنٹ کی بڑی شدید ضرورت ہے. یونائٹڈ نیشنز کو ہر ملک نے اپنی اپنی کمٹمنٹس دی تھی کہ ہم اگلے 5-10 سالوں میں جو کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کے حوالے سے ہماری کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی, ہماری پلانٹیشن کتنی ہوگی. تو 2013 کے بعد جو پاکستان نے جو کرو پریڈکٹ کی تھی کہ ہم ادھر تک 2020 یا 21 میں چلے جائیں گے, تو وہ کافی اسٹریٹ ہو گئی ہے. اور اس کی شاید ایک ریزن ہے جو سمجھ آنے والی ہے, وہ بلین سونامی ٹری کا پروجیکٹ تھا جو کہ KPK میں پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے حساب سے شروع ہو گیا تھا, اور اس کا بڑا زبردست امپیکٹ رہا. اور یہ جو ڈیٹا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے پاس بھی کیا, اور یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ویلیڈیٹ کیا, ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایکوریٹ, اس کے اوپر کمنٹ ہے. اور اس کے مقابل میں جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کا جو ڈیٹا تھا ان کے اوپر اعتراض ہے. جو تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہے جو آپ کی کرو کو فلیٹ کر رہی ہے اور اس کو ڈکلیئر کر رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کا. تو ایسے میں یہ جو 10 بلین سونامی ٹری ہے, یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جو کہ گرین گیسز بھی ایمٹ نہیں کر رہا, گلوبل وارمنگ میں اس کی کنٹریبیوشن کم ہے, اور بدلے میں کلائمیٹ چینج کے شکار ہونے والے ممالک میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے, کیونکہ کنٹینیوسلی 10 ایئرز میں یہی ایک ملک ہے یا شاید ایک آدھ اس کے ساتھ ہو. تو اس ویژن کی میرے خیال میں پاکستان کو کسی اور پروجیکٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی جو کہ اس وقت ہمیں پہلے KP میں جو 1 بلین سونامی ٹری سٹارٹ ہوا اور اب اس کو انہانس کیا گیا پورے نیشنل لیول پر 10 بلین سونامی ٹری کے اوپر لے کے آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام خطوں میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت گلگت بلتستان کو ہے. سب سے بڑی کنٹریبیوشن گلگت بلتستان کی اس 10 بلین سونامی ٹری میں ہونی چاہیے. ہماری پاپولیشن بالکل کم ہے, 15 لاکھ سے 20 لاکھ تک شاید ہماری پاپولیشن ہو, لیکن ہمارا ایریا 72,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے. 2% ہمارے پاس ایگریکلچر کے لیے جو فصلیں ہم کاشت کر سکتے ہیں, زمینیں بنا سکتے ہیں, وہ لینڈ اویلیبل ہے. لیکن نیچرل فارسٹ کے لیے تو ہمارے پاس ریسٹ آف دا 98% اویلیبل ہے.
اگر ہم ہمت کریں تو یہ 10 بلین سونامی ٹری کی جو موومنٹ ہے 10 بلین کے 10 بلین درخت ہم گلگت بلتستان میں اگا سکتے ہیں. صرف ہمارا ویژن کلیئر ہونا چاہیے اور ہمیں خود پہ اعتبار ہونا چاہیے, اور اس کو جو سب سے زیادہ ذمہ داری اس پہ آ سکتی ہے وہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر آ سکتی ہے. پچھلے 25-30 سالوں میں 40 سالوں میں جو ہمارا فارسٹ ہے وہ سال ب سال کم ہوتا جا رہا ہے, حالانکہ ہمارے پاس بڑے کیپیبل لوگ اور آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا جو دیامر اسٹور میں جو پرائیویٹ فارسٹ ہے اس کی ہے صورتحال اس فارسٹ کے مقابلے میں جو پبلک فارسٹ ہے وہ پبلک فارسٹ سے تھوڑی بہتر ہے, پبلک فارسٹ کی تو اس سے بھی بدتر ہے. تو ہمیں اپنے ویژن کو کلیئر کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے پڑیں گے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری مطلب ایک ایشو پہ بہت بڑا کانفلکٹ ہمارا ہو سکتا ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ, وہ ہے پانی. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ گلگت بلتستان اس ملک کا واحد انڈیپینڈنٹ واٹر ریسورس ہے. ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بھی اپنے گلیشیئرز بچانا ہے, اپنا نیچرل ریسورس بچانا ہے, اپنا فارسٹ بچانا ہے. یہ جو جنگل ہے یہ نہ صرف ہمارے انوائرمنٹ کی ضامن ہے بلکہ جو ہماری کمیونٹیز ہارڈ ایریاز میں, جو بالکل ریموٹ ایریاز میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی وہاں پر بستی کی بھی ضامن ہے. نہ صرف یہ ایور لانچز سے ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے بلکہ ان کی جو کوکنگ ہے ان کے ہیٹنگ پرپز کے اوپر اور بہت سارے معاملات میں ان کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ہمارے یہاں پہ یہ یاد رکھیے گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے. آپ کی 2% لینڈ جس پہ ایگریکلچر آپ فصلیں اگا سکتے ہیں پورے 72,000 اسکوائر کلومیٹر میں 2% جو ہوتا ہے پھر 2,000 اسکوائر کلومیٹر بھی نہیں بنتا, یہ تو شاید 1,500 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے. یہ آپ کے پاس ہے, یا اس میں آپ گھر بنا سکتے ہیں یا آپ اپنی ایگریکلچر پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو ایسے ایریا میں جہاں پر لوگوں کو ایگریکلچر کی زمین, جو کون سا ایسا بندہ ہوگا جس کے پاس مربع ہو, نہیں ہے. ایگریکلچر میں سب سے زیادہ کسی کے پاس شاید ہو تو 100 کنال ہو. ایسے خطے میں اگر کوئی پاپولیشن جس کی ڈپینڈنسی 60% ایگریکلچر پہ ہو تو وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, دوسری اپرچونٹیز نہیں ہے. تو ایک غریب آدمی جو ہے اس کی ڈپینڈنسی اسی فارسٹ کے اوپر ہے, آپ کے گرین پاسچرز کے اوپر ہے اور یہی گلیشیئرز کے اوپر ہے, یہ پورا ایکو سائیکل کے اوپر ہے. تو آپ اگر اس میں فارسٹ کو ڈسٹرب کریں گے تو یہ سب ڈسٹرب ہو جائے گا, اور میرے خیال میں یہ پھر ڈائریکٹ ہٹ کرے گا جو غریب کی اکانومی ہے, غریب کا جو دسترخوان میں جو روٹی ہے اس کو ہٹ کرے گا. تو یہ میں فارسٹ کے سیکرٹری صاحب بھی ہیں, ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے. مجھے جو فگرز ملی ہوئی ہیں 10 بلین سونامی ٹری میں ہمارے ڈپارٹمنٹ جو کرنے جا رہا ہے وہ 17 کروڑ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 17 کروڑ کم ہے, آپ اس کو 1 ارب پہ لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, فور 4 ایئرس آپ کو جتنے بھی پیسے چاہیے ہم کریں گے. آپ اس پہ اپنا ویژن کلیئر کریں, ہمیں پورا پروپوزل بنا کے دیں کہ آپ 4 سال میں 1 ارب درخت کس طرح لگائیں گے. میں سیٹلائٹ جو کمپنیز ہیں اس سے پورے گلگت بلتستان کی جیو میپنگ اور 1 انچ کا ریکارڈ اور جو ایک میپ ہے وہ سارا ہم پرچیز کر رہے ہیں, جس کے اوپر شاید آپ کو بھی آسانی ہوگی پلان کرنے میں کہ یہاں سے جا کے پلی طرف کی جو بستی ہے اس میں کئی پہاڑ ہیں اور کئی ویلیز ہیں جہاں پہ فارسٹ آپ کے پاس نہیں ہے, وہاں پہ پلانٹیشن ہو سکتی ہے. کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ نئے فارسٹ بنا سکتے ہیں, اور کئی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پرانے فارسٹ ختم ہو گئے اس کو آپ نکال سکتے ہیں. تو یہ واو فوٹنگ پہ ہوگا. دوسرا
ہمارا ایک آنے والا تہوار ہوتا ہے جو آنے والے دنوں میں مارچ میں نوروز کا, اور اسی دن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جشن بارہ بھی اسی کے ساتھ ہم انیکس کر کے ایک بڑا پورے گلگت بلتستان میں جس میں ہماری پوری کمیونٹی شامل ہو اور اس کو ہم سیلیبریٹ کریں پلانٹیشن کر کے, اور اس 21 مارچ کو ہم سٹارٹ کریں گے 23 مارچ یوم پاکستان تک, جس میں 2 دن کی چھٹی ہوگی پورے اسکول میں, تمام اسکول کالجز آفیسز میں, ہر ڈسٹرکٹ ایک دوسرے ڈسٹرکٹ سے کمپیٹ کرے گا اور ہم صرف اور صرف پلانٹیشن کریں گے. ہمارے پاس ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے حساب سے ہر ایک شخص جو چھوٹا ہے یا بڑا ہے, میرے خیال میں آنے والے 4 سالوں میں ہم 500 درخت پر ہیڈ لگا دیں تو شاید یہ فگر ہم اچیو کر سکتے ہیں, اور یہ ہم کر سکتے ہیں. گلگت بلتستان یہ اچیو کر سکتا ہے اپنے لیے, ملک کے لیے اور اس خطے کے لیے جو اللہ نے ایک انمول ایک چیز بنا دی ہے, جہاں پر گلیشیئر آپ کے پولرز ایریا سے سب سے زیادہ گلیشیئر گلگت بلتستان میں. تو یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ اس کو آپ لیڈ کریں, اور یہ کوئی ایک دن کا ایونٹ نہ ہو کہ ہم نے شجرکاری کی ہے. یہ آپ کا سٹارٹنگ فرام ناؤ, آپ کے جب تک برف باری نہ ہوتی ہے اس وقت تک آپ سٹارٹ کر لیں. ہر سال کے آپ اپنے ٹارگٹس رکھیں, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 1 بلین ہم 4 سال میں اچیو کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری مدد آپ کے ساتھ ہوگی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.